السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ نماز فجر کے بعد بس یہ سورہ ایک بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ان کے والدین کی مغفرت ہوگی اور جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ کیا آپ اپنے ماں باپ کے لیے یہ چھوٹا سا عمل بھی نہیں کر سکتے؟ ناظرین، دنیا میں سب سے پاکیزہ، سب سے محبت کرنے والا رشتہ انسان کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ان کے بعد انسان کے سگے بھائی بہن اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ زندگی میں رشتے کسی بھی انسان کے لیے پہلی ترجیح ہوتی ہے، اور کچھ رشتے اتنے اہم ہیں اور لازمی ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی کا چلنا ناممکن سا لگتا ہے۔ ہر ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کی محنت اور کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی اولاد کامیاب ہو جائے۔ ماں باپ کے لیے ان کی اولاد کی کامیابی فخر کی بات ہوتی ہے۔ ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک، فرما بردار اور آگیاکاری ہو، ان کی بات مانے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرے۔ جو اولاد نیک اور فرما بردار ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے لیے باعث بخشش بنتی ہے، خاص کر ان کے وفات کے بعد۔ ایسی اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں، وظائف اور قرآن تلاوت کر کے ان کی روح کی راحت کا سبب بنتی ہے، جس کے ان کے والدین کی آخری زندگی آسان ہو جاتی ہے اور ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا وظیفہ بھی والدین کی مغفرت کے لیے ایک بہت پیاری سورہ کا وظیفہ ہے۔ جو شخص نماز فجر کے بعد یہ ایک سورت پڑھ لے اس کے والدین کی مغفرت ہوتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس سورہ کی تلاوت فجر کے بعد ضرور کریں تاکہ یہ ان کے والدین کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ جو ماں باپ اپنے اولاد کے لیے زندگی بھر محنت، پرورش اور حقوق ادا کرتے رہے، کیا ان کی اولاد پر اتنا بھی حق نہیں کہ وہ ان کے لیے ایک سورہ کی تلاوت کر سکے؟ اگر آج اولاد اپنے والدین کے لیے یہ ذکر، دعا اور تلاوت نہیں کرے گی تو کل ان کی اولاد بھی ان کے لیے کچھ نہ کر پائے گی۔ ناظرین، آج کا یہ وظیفہ والدین کی مغفرت، ان کی بلندی درجات اور جنت میں ان کے اعلیٰ مقام کا ذریعہ ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کرنے والا نہ صرف اپنے والدین کو فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ خود بھی دنیا میں برکت، سکون اور قیمتی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں بھی اسے اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے والدین کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ والدین کی مغفرت کی دعا کرنا خدا کی بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ جب آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو بھی قبول کرتا ہے۔ والدین کی مغفرت کی دعا کرنے سے اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ان کی آخری منزل آسان کر دیتا ہے اور جنت میں ان کے لیے اعلیٰ مقام تیار کرتا ہے۔ ناظرین، جنت ایک ایسی حسن اور بے مثال جگہ ہے جسے اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اس میں ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی اور کسی دل نے کبھی سوچی بھی نہیں۔ دنیا کی سب سے بہترین چیز بھی جنت کی کسی ایک نعمت سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اکثر ہمارے دل میں سوال آتا ہے کہ جنت میں کیا ہمارے خوبصورت رشتے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے؟ کیا ہماری ماں جو اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ ہے کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی؟ احادیث کی روشنی میں اس کا جواب ملتا ہے۔ جب ایک روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو وہاں موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہے اور دنیا میں اس کے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو کر آتا ہے تو اس کے رشتہ داروں سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور سفر سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے۔ یعنی جنت میں بھی اپنے احباب اور رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی اور نعمتیں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گی جنہیں اللہ نے جنت کے قابل بنایا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں تلاوت، دعا اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے، میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی
خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کی خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا اس جنت میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ محترم ناظرین، ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی اور ایک ساتھ جنت میں رہیں گی۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ تمنا کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں، نکل جا، تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکلتی ہے جس طرح عمدہ خوشبودار مشک۔ فرشتے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آسمان کے دروازوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا عمدہ خوشبو ہے جو زمین سے آئی ہے۔ پھر اس روح کو اہل ایمان کی ارواح سے ملا دیا جاتا ہے، اور وہ ارواح اس روح کی آمد پر اتنی خوش ہوتی ہے جتنی خوش کسی بچھڑے ہوئے کے لوٹنے پر انسان کی ہوتی ہے۔ پھر پہلے سے موجود مومن اس نئی آنے والے روح سے پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا، فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جن کو وہ دنیا میں چھوڑ کر آیا تھا، اب وہ کن کاموں میں مشغول ہے۔ پھر آپس میں کچھ ارواح کہتے ہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، اسے چھوڑ دو، یہ دنیا کے غموں میں مبتلا ہے۔ یہ روح پوچھتی ہے، کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر روحیں کہتی ہیں، پھر تو وہ جہنم میں گیا ہوگا۔ محترم ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہوتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک اعمال ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، یہ تیری فضل اور رحمت ہے، بس اپنی نعمت اس پر پوری کر دے اور اسے اسی حالت میں موت عطا فرما۔ اور اگر گناہ کا عمل پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں، اے اللہ، اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب بن جائے۔ مختلف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے کچھ کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ہی ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اس کی اولاد کو ان کی اصل مقام سے اٹھا کر ان کے درجے میں پہنچا دیا جائے گا، چاہے ان کی اولاد اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اولاد کو ایمان کی بنیاد پر ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ دراصل وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، اور وہ لوگ بھی جن سے گناہ ہوئے مگر وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے، توبہ کی، استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے گا، جہاں اللہ عز و جل ان کی خواہشوں کو پورا فرمائے گا۔ اور یقیناً ان کی خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں ان سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہوں یا جو بھی برے اعمال کیے ہوں وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں نقراتمک خیالات، غم اور غصے کی کوئی گنجائش نہیں، اور ایک مومن وہ جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی کی ہی خوشحالی ہوگی۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل بھی دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر
اڑ کر ان کے بستروں کے برابر پہنچ جائے گا اور پھر دونوں ٹیک لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنی ساتھی سے کہے گا تمہیں یاد ہے اللہ نے فلاں فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اس طرح ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں متعدد احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرمی و محبت کے ساتھ بات فرماتے تھے، تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے، مگر یہ اس وقت ہوتا جب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت کے حالات بیان فرماتے۔ امام حسن غیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخرت کے امور میں ہنستے تھے، اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر وہ واقعہ بیان فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں یوں بیان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں کون جنت میں داخل ہوگا۔ وہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر آئے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا کہ شاید جنت بھر چکی ہے، وہ لوٹ کر عرض کرے گا اے رب یہ تو بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت میں چلا جا، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ وظیفے میں آپ نے کون سی صورت پڑھنی ہے اور کس طرح پڑھنی ہے جس سے والدین کی مغفرت ہوگی، ان کے درجات بلند ہو جائیں گے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ فلق پڑھنی ہے، 3 بار سورہ ناس پڑھنی ہے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اتنے ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا پہلے پڑھا تھا، پھر آخر میں اپنے والدین کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس سے نہ صرف والدین کی روح کو سکون ملتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے زندگی میں بھی خوشی، سکون اور اطمینان نازل فرماتا ہے۔ جب تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ تمہیں دنیا میں راحت اور خوشیوں سے نوازتا ہے اور تمہارے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تم جب والدین کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ کی طرف سے تمہاری دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ والدین کے لیے دعا کرنا ان کے درجے کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو دنیائی مصروفیات کی وجہ سے انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھول جاتا ہے، لہٰذا پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیے ہم سب اس مجرب اور بہترین عمل کو اپنے روزمرہ کی زندگی کا اہم حصہ بنا لیں کہ ہم اپنے والدین کے حق میں ہمیشہ دعا کریں گے۔ والدین کی دعا، ان کی خدمت اور ان کی قدر، یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دینے والا عمل ہے۔ چاہے ہمارے والدین زندہ ہوں، ان کے ساتھ بیٹھنے، بات کرنے اور ان کی خدمت کرنے کا موقع ملے، یا وہ ہم سے جدا ہو کر اللہ کی رحمت میں جا چکے ہوں، دونوں صورتوں میں انہیں یاد رکھنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے حق میں استغفار کرنا ایک بے حد فضیلت والا عمل ہے۔ ان کی زندگی میں بھی دعا کریں اور
आज वफात भी उनकी मगफिरत और रहमत के लिए हाथ उठाएं। अल्लाह हमारे वालिदैन की उम्र व सेहत और रिज्क में बरकत फरमाए। अगर वह दुनिया में से जा चुके हैं तो उनकी तन्हाइयों पर अपने रहमतों का नूर नाजिल फरमा, उनकी कब्रों को रोशन वसत और जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। या रब तू हमारा सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, हमारी इन छोटी छोटी नेकियों को अपनी बड़ी रहमतों के साथ सवाब कर, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, एक और खूबसूरत गुजारिश है, अल्लाह ताला की निगाहें अस्माउल हुस्ना में से कम एक मुबारक नाम कमेंट में लिखें और शेयर करें। यकीनन मानिए अल्लाह के नामों को याद करना और बयान करना दिलों पर सुकून उतारता है, दुआओं की कबूलियत का सबब बनता है और इंसान को रहमतों के साये में ले जाता है। हमारा लिखा हुआ एक एक हर्फ भी सदक़े जारिया का रूप ले सकता है, जिससे हमारी दुनिया भी संभलती है और आखिरत भी रोशन होती है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, हमारी ज़िंदगी के हर मुश्किल को आसान फरमाए, हर फिक्र को दूर कर दे, हमें नेकी के रास्तों पर चलने की तौफीक दे और हमें अपनी रहमतों, बरकतों और मोहब्बत से नवाजता रहे। या अल्लाह तमाम मुसलमानों की जायद मुरादों और तमन्नाओं को पूरा फरमा या रब्बुल आलमीन। हमारी इन दुआओं को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल पर कबूल अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।